بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور جدید میں جہاں ہر چیز کے اندر جدت آ رہی ہے، وہیں تحقیق اور ریسرچ کے کاموں کے اندر بھی جدت آئی ہے۔ آپ نے کوئی آیت تلاش کرنی ہے، کوئی حدیث پاک تلاش کرنی ہے، کوئی فقہی جزیہ تلاش کرنا ہے یا کوئی واقعہ تلاش کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ پہلے اپنے مطالعے اور قوت حافظہ کی بنیاد پر کتابوں کی ورق گردانی کر کے یہ چیزیں تلاش کی جاتی تھیں، جن میں کتابوں کی جو فہارس ہوتی ہے، کتابوں کے شروع میں یا آخر میں جو فہارس ہوتی ہے، تھوڑی بہت مدد ان سے بھی لے لی جاتی تھی۔ پھر المعجم المفہرس جیسی کتاب آ گئی، جس سے آیت قرآنیہ کے اطراف کو دیکھ کر ان کو تلاش کرنا آسان ہو گیا۔ اسی طرح اطراف الحدیث کی کتابیں آ گئیں، جن کے ذریعے حدیث پاک کو تلاش کرنے میں کسی قدر مدد ملتی۔ آج کے دور میں یہ کام موبائل اور ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن اور انٹرنیٹ سے لیا جاتا ہے، چنانچہ جس کام کو کرنے کے لیے پہلے کئی گھنٹے صرف ہو جاتے تھے، اب چند سیکنڈ کے اندر ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ عربی اور اردو میں بہت سارے ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جو اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مقبول و معروف اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سافٹ ویئر جس کو علوم اسلامیہ میں ریسرچ کرنے والا ہر آدمی جانتا ہے، وہ مکتبہ شاملہ ہے۔ صفر 1426 ہجری بمطابق اپریل 2005 کو پہلی مرتبہ یہ سافٹ ویئر لانچ کیا گیا۔ اگلے سال جنوری میں اس سافٹ ویئر کا دوسرا ورژن لانچ کیا گیا، جس میں ہر یوزر کو مکتبہ شاملہ میں نئی کتابیں ایڈ کرنے اور پہلے سے موجود کتابوں کو حذف کرنے کی سہولت متعارف کرائی گئی، اور اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض افراد نے مکتبہ شاملہ کے اندر بہت ساری کتابیں ایڈ کر کے علیحدہ علیحدہ ناموں سے اس سافٹ ویئر کو انٹرنیٹ پر عام کیا، جن میں سے ایک الشاملۃ الذہبیہ نام سے سافٹ ویئر انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جس میں غالباً 28,000 کے قریب کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور مکتبہ الشاملۃ الصوفیہ نام سے بنایا گیا، جس میں خاص طور پر صوفی بزرگوں کی کتابوں کو شامل کیا گیا، لیکن اس کے اپ ڈیٹ ورژن میں اس سہولت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اب آپ مکتبہ شاملہ کے اندر پہلے سے موجود کتابوں کو پڑھ تو سکتے ہیں، ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کسی بھی نئی کتاب کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ جون 2008 میں مکتبہ شاملہ کا تیسرا ورژن لانچ کیا گیا تھا، جس میں مکتبہ شاملہ میں موجود کتابوں کو PDF کتابوں کے ساتھ لنک کرنے کی سہولت متعارف کرائی گئی تھی۔ اس سہولت کو استعمال کرتے ہوئے بھی بعض لوگوں نے مکتبہ شاملہ میں موجود سب کتابوں کو PDF کتابوں کے ساتھ لنک کر کے عام کیا۔ مکتبہ شاملہ کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں مکتبہ شاملہ کو استعمال کیا جائے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اس میں کتابوں کو ریڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان کتابوں کے اندر اپنی مطلوبہ عبارت کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، کتابوں کے مؤلفین کے متعلق جان بھی سکتے ہیں، چند کتابوں کو علیحدہ کر کے ان کی الگ سے کیٹیگریز بھی بنا سکتے ہیں، کتابوں پر تعلیقات بھی لکھ سکتے ہیں، کتابوں کی ترتیب کے اندر تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کتاب مکتبہ شاملہ سے باہر بھی نکال سکتے ہیں، ایک یا دو یا چند ٹاپک کے اندر بھی تلاش کر سکتے ہیں، اور ایک ساتھ پوری کی پوری شاملہ کے اندر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کا جو اپ ڈیٹ ورژن ہے، اس میں بہت ساری کتابوں میں یہ سہولت بھی دی گئی ہے کہ جو کتاب مکتبہ شاملہ کے اندر موجود ہے، اس کا PDF ورژن بھی اس کے ساتھ ہی آپ اوپن کر سکتے ہیں۔ مکتبہ شاملہ کے اندر کن کن موضوعات پر اور کتنی کتابیں موجود ہیں؟ جو مکتبہ شاملہ کی آخری اپ ڈیٹ ہے، اس میں 40 موضوعات کے تحت 3017 مؤلفین کی 8009 کتابیں مکتبہ شاملہ میں موجود ہیں، جن میں بہت ساری کتابیں PDF میں بھی مکتبہ شاملہ کی طرف سے فراہم کی جا چکی ہیں، اور اس کے علاوہ مزید کتابیں اپ ڈیٹ کی صورت میں اس کے اندر ایڈ ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاسز کے اندر بیان کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مکتبہ شاملہ کے اندر اسلامی علوم و فنون کی امہات کتابیں موجود ہیں، بہت سارے اسلاف کی کتابیں بھی مکتبہ شاملہ کے اندر موجود ہیں، لیکن ہر کتاب مستند ہو،
ہر کتاب کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکے، ہر کتاب کا حوالہ دیا جا سکے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہوں گی کہ ان کا حوالہ نہیں دے سکتے۔ تو جب بھی کسی کتاب کو آپ پڑھیں اور آپ اس کو ریفرنس کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں حوالہ ان کا دیا جا سکتا ہے، بہت ساری ایسی ہیں کہ ان کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی ایک فن کے اندر تو ان کا حوالہ چلتا ہے لیکن دوسرے فن کے اندر ان کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے۔ بہرحال حوالہ دینے سے پہلے آپ کو اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ اس کتاب کا حوالہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک غلط فہمی بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ مکتبہ شاملہ کے اندر جتنی بھی کتابیں موجود ہیں وہ سب کی سب مطبوعہ کتابوں کے موافق ہیں، یعنی کہ شاملہ کے اندر جو کتاب موجود ہے اس کی جلد نمبر، اس کا صفحہ نمبر اور اس کا رقم نمبر جو ہے وہ مطبوعہ کتاب کے اندر بھی وہی سیم لکھا ہوا ہے جو مکتبہ شاملہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں مکتبہ شاملہ کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا جلد نمبر، صفحہ نمبر، رقم نمبر مطبوعہ کتابوں کے موافق نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا کیسے پتہ چلے کہ یہ کتاب جو ہے جس کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں، جس کتاب کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہ مطبوعہ کتاب کے موافق ہے یا نہیں ہے؟ اس کو جاننا بہت آسان ہے۔ وہ ایسے کہ آپ کتاب کی تفصیلات میں جائیں، وہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہوگا ترقیم الکتاب موافق للمطبوع۔ اگر یہ جملہ لکھا ہوا ہے تو وہ کتاب، اس کا جلد، صفحہ اور رقم نمبر مطبوعہ کتاب کے موافق ہے۔ اور اگر یہ جملہ لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اس طرح کا جملہ لکھا ہوا ہے الکتاب مرقم عالیہ غیر موافق للمطبوع، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب، اس کا جلد نمبر، صفحہ نمبر، رقم نمبر یہ ضروری نہیں ہے کہ مطبوعہ کے موافق ہو۔ ہر کتاب کی تفصیل کہاں سے جا کے مکتبہ شاملہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہے، کہاں یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاسز کے اندر ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں مکتبہ شاملہ کا تعارف کرایا گیا، یہ بتایا گیا کہ مکتبہ شاملہ کو کب لانچ کیا گیا، مکتبہ شاملہ کی تاریخ کے بارے میں بتایا گیا، اور مکتبہ شاملہ میں کیا کیا سہولتیں موجود ہیں، مکتبہ شاملہ سے کیا کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور کیا مکتبہ شاملہ کی سب کتابیں مطبوعہ کتابوں کے موافق ہیں یا نہیں ہیں، اور مکتبہ شاملہ میں کتنی کتابیں موجود ہیں، کتنے مؤلفین کی کتابیں موجود ہیں، اور کتنے موضوعات کے تحت کتابیں موجود ہیں، یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکتبہ شاملہ کو ڈاؤن لوڈ کرنے اور انسٹال کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔